بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بریکنگ نیوز آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ پاکستان میں سروسز چیفز، تینوں سروسز چیفز، ایئر فورس، نیوی اور سب سے بڑھ کر آرمی، ان کے چیفز کی جو مدت ہے وہ پہلے ہوتی تھی 3 سال، اسے بڑھا کر دیا گیا ہے 5 سال۔ اب جو موجودہ سروسز چیفز ہیں یہ تمام کے تمام 5 برس تک اپنے عہدوں پر کام کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو اگلے برس 3 برس مکمل ہونے پر ریٹائر ہو جاتے، اب وہ بھی اس عہدے پر جب سے مقرر ہوئے تھے تب سے 5 سال کے لیے ہیں۔ یہ دیگر 2 سروسز چیفز ان پر بھی لاگو ہوگی۔ حکومت نے ایک تو یہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو حکومت نے کیا ہے وہ ہے ایک عدد توسیع، تو جو توسیع دی جائے گی اس کے مطابق پھر ایک اور ٹینور، تو 5 برس مزید۔ تو آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ 2025 میں ریٹائر نہیں ہوں گے، وہ 2027 میں ریٹائر ہوں گے، اور اگر مزید توسیع ملتی ہے تو آرمی چیف صاحب پھر مزید ہوں گے آرمی چیف اس کے بعد کچھ 2032 تک کے لیے۔ تو یہ ایک حکومت نے کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی توسیع پر بڑا جھگڑا پڑا تھا، لیکن قومی اسمبلی میں صرف یہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ قومی اسمبلی میں یہ بھی ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہے 17۔ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ پارلیمان ججز کی تعداد مقرر کرے گی، تو پارلیمان نے یہ تعداد بڑھا کر دی ہے 34۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے ججز کی تعداد ہے 9، ان کی تعداد بڑھا کر پارلیمان نے کر دی ہے 12۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر ڈالا ہے، یہ ہو چکا۔ اسی طرح سے جو موجودہ چیف ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی بھی مدت اب ہو گئی ہے 5 سال۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تینوں سروسز میں، ایئر فورس میں، آرمی میں اور نیوی میں کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس کچھ 30 منٹ کا اجلاس تھا۔ ایسا ہو رہا تھا کہ ادھر ترمیم آئی، ادھر شور شرابہ ہوا، ادھر ترمیم پاس، ادھر ترمیم آئی، ادھر شور شرابہ ہوا، ادھر ترمیم پاس۔ تو قومی اسمبلی نے دھڑا دھڑ یہ قوانین منظور کیے، اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے عدالت سے متعلق ترامیم پیش کی۔ اسی طرح سے جو ترامیم ہیں سروسز چیفز کی، یہ خواجہ آصف صاحب نے پیش کی۔ پاکستان تحریک انصاف والے احتجاج کرتے رہے، شور کرتے رہے، اور یہ ترامیم منظور ہوتی رہی۔ اس کے بعد ایک چینج اور آیا ہے، اور وہ چینج یہ ہے کہ منیب اختر صاحب کو حکومت نے، جو سپریم کورٹ کا کام ہے اس میں حکومت نے منیب اختر صاحب کو نکالنے کا ایک بار پھر بندوبست کر دیا ہے۔ کیا گیا ہے کہ پہلے ایک عدد ہمارے سامنے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی، بندیال صاحب کے دنوں میں، لمبی کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیتے، یا پھر اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ تھے تو حکومت نے کہا کہ جی ایک قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، ایک سینئر پیونی جج ہوں گے، ایک جج وہ جو قاضی صاحب چنیں گے، تو کام ختم ہو گیا۔ اب یہ نئی ترمیم بتاتی ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوں گے یعنی یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے سینئر پیونی جج یعنی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، تیسرے جو آئینی بینچز کے سربراہ ہوں گے، وہ آئینی بینچز کے سربراہ جو ہیں وہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ہوں گے، اور جب تک وہ نہیں آ جاتے تب تک چیف جسٹس ہوں گے اور سینئر پیونی جج ہوں گے۔ یہ حکومت نے ترمیم کر لی ہے، تو منیب صاحب کو حکومت نے ایک بار پھر نکالنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ حکومت کر کے بیٹھ گئی ہے۔ منیب صاحب سے حکومت کو ٹھیک ٹھاک پرابلم تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت دیگر مقدمے بھی اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا چاہتی ہے، یعنی وہ جو تھا نا کہ آئینی مقدمے کہاں اور باقی مقدمات کہاں، اس کے بعد دیگر مقدمات میں بھی حکومت اپنا ہولڈ رکھنا چاہتی ہے، تو یہ ہماری حکومت نے کر ڈالا ہے۔ اب اس توسیع میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے، اس توسیع میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں مسلسل بات کرتے ہیں، اور مسلسل بات کرتے ہوئے ان کو تمام چیزوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان پر مسلسل تنقید کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ یہ کہا گیا بار بار بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی کی، پاکستان تحریک انصاف کی ایک عدد ڈیل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اور اس
ممکنہ ڈیل کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے اگر آگے جا کر چپ ہو جائے گی مختلف قوانین پر تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. اب یہ ترامیم ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمان میں شور کر لیا ہے. پارلیمان میں شور کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور یہ ترامیم منظور ہو گئی. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مووز پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اب بھی عرض کر رہا ہوں وہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا. حکومت اسلام آباد میں جلسے جلوس کا قانون لا چکی ہے. حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر کو کنٹرول کر چکی ہے. حکومت ججز کی تعداد کے ذریعے سپریم کورٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. جب یہ 34 ججز ہوں گے تو حکومت ان میں سے آئینی بینچ جس کے لیے ججز لائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا, اس حکومت وہاں پر تعداد 12 کر رہی ہے. وہاں پر جو ججز ہیں ان میں اگر 9 تعداد پوری ہوتی ہے تو 3 بچتے ہیں, یہ 6 مل جائیں گے, مزید 3 مل جائیں گے. تو یہ تعداد جو ہے وہ حکومت سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ ڈری ہوئی حکومت ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ حکومت الیکشن ٹرائیبیونل کے معاملے میں ریٹائرڈ ججز کو لا چکی ہے. تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ باہر ایک طوفان ہے. یہ ایک ایسے گھر میں ہے جو کمزور ہے, جس کی کھڑکیاں توڑ کر یہ لوگ اندر آئے ہیں. اب ٹوٹی کھڑکیوں پر ان لوگوں نے لکڑی کے تختے ٹھوک کر جو طوفان ہے باہر اس کا رستہ روکنے کے لیے کوششیں شروع کی اور یہ مسلسل اس طرح کے انتظامات کر کے اپنے آپ کو اس گھر کے اندر بند کر چکے. اور باہر موجود طوفان, باہر موجود مخالفین وہ شور مچائیں جو چاہیں کریں, حکومت اپنے آپ کو اس قلعے میں اس گھر میں محفوظ سمجھ رہی ہے, محفوظ کرتی جا رہی ہے اور حکومت کا خیال ہے کہ ایسے محفوظ ہو جائے گی. کیا حکومت ایسے محفوظ ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے اس وقت جو سسٹم ہے اس سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ ایک لائن پر ہیں, بلکہ ایک لائن پر بھی نہیں, یہ شاید سیم ورڈز پر موجود ہیں. تو یہ ایسے آگے بڑھیں گے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ حکومت جس کو اپنے لیے جتنا بہتر سمجھ کر لائی ہے, خواہ وہ عدالت میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ سے جڑی شخصیت ہو, کوئی آرمی چیف ہو, حکومت کو چلتا پھر انہی لوگوں نے کیا ہے. اور اس کو چھوڑیے جو صدر کا عہدہ ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کی, میاں نواز شریف کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ماضی میں صدور نے بھی ان لوگوں کو چلتا کیا ہے, 58(2) بھی تھی اس کے ساتھ. تو اب بھی اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر محفوظ ہیں تو حکومت اس وقت تو یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے. لیکن کیا یہ مسلسل محفوظ رہے گی؟ بہت مشکل ہے, بہت جلدی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات کی جائے. کیا پاکستان تحریک انصاف یہاں سے اپنے لیے کوئی رستہ نکالے گی؟ اور رستے سے مراد میری ڈیل ہے. یا پاکستان تحریک انصاف جس رستے پر ابھی چل رہی ہے اسی رستے پر چلتی رہے گی, نامنظور کی صدا لگائے گی اور پاکستان تحریک انصاف عوام میں جائے گی, پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں جائے گی, عدالتوں میں جا کر کہے گی کہ یہ منظور نہیں ہے. ان عدالتوں میں اس قانون کی منظوری سے جو لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی مل سکے گی؟ یا پاکستان تحریک انصاف ڈیل کر کے, عمران خان صاحب ڈیل کر کے ایک رستہ نکالیں گے اور اس رستے کو نکال کر جس طرح جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ایکسٹینشن ہو گئی, میں ساتھ ہوں لیکن نون لیگ نے ووٹ دیا تھا, نون لیگ اپنا رستہ نکال چکی تھی, تو کیا عمران خان صاحب کوئی رستہ نکالیں گے؟ کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو ایسا کرنا چاہیے اس وقت ان حالات میں, موجودہ حالات میں؟ تو نہیں, پاکستان تحریک انصاف جس رستے پر چل رہی اس رستے پر چلے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں آپ سے اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایکسٹینشن میں پرابلم کیا ہے. ایکسٹینشن میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں کسی کو اور اس طرح سے مدت بڑھا دیتے ہیں تو یعنی یہ کوئی جنگ کے تو حالات ہیں نہیں. انڈیا سے اس وقت ہمارے بارڈر پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, افغانستان سے صورتحال ٹھیک ہے, انٹرنل پرابلمز ہیں دہشت گردی کے, ان سے ہمارے اہلکار 1-2 اشروں سے زیادہ ہو گیا کہ نمٹ رہے ہیں, تو وہ نمٹ رہے ہیں اور ان سے نمٹنے کو ہم انٹرنلی بہتر کر سکتے ہیں. تو کیا جنگی صورتحال ہے کہ جس میں تینوں سروسز چیفز ان کی مدت ملازمت عہدے پر, چیف کے عہدے پر بڑھائی جا رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو حکومت کی انتظام اپنے لیے کر رہی ہے. تو توسیع جو ہے وہ میرٹ کا قتل ہے. یعنی جب آپ توسیع کرتے ہیں تو آپ ادارے میں جو افسران کی ایک پوری کھیپ تیار ہو کے آتی ہے, جن میں سے کریم یہ تیار ہو کر ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ پرائیڈ, یہ آنر, یہ فخر, یہ اعزاز ہمیں ملے گا کہ ہم اس ادارے کی سربراہی کریں گے.
وہ اگر اس جگہ موجود ہوتے ہیں تو یہ اس میرٹ کا قتل ہے. یعنی اب ادارہ پورے ادارے پر اعتماد نہیں ہے، اب ایک شخصیت پر اعتماد ہے. موجودہ چیف پر اعتماد ہے، موجودہ ایئر چیف پر اعتماد ہے، موجودہ نیول چیف پر اعتماد ہے. ویسے بھی ہمارے ہاں جو باقی کے دونوں عہدے ہیں ان عہدوں پر کیونکہ ان کی کوئی بھی مداخلت ہمیں اس طرح سے کہ وہ سیاست میں نہیں نظر آتی. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، ایجنسیز ہوتی ہیں، تو ان پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے عام طور پر. تو اس لیے یہ عہدہ سب سے زیادہ مرکز نگاہ ہے. تو توسیع میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ادارے کے سسٹم اور ادارے کی ایبلٹی ٹو پروڈیوس فردر لیڈرز، ان پر ایک عدد شک آ گیا. تو یہ شک نہیں ہونا چاہیے، ادارہ بھرپور ہے، ادارہ سرو کر سکتا ہے، مزید لیڈرز پیدا کر سکتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ توسیع دیتے ہیں، اس طرح کے ارینجمنٹس کرتے ہیں، تو یہ اس سوچ کی موت ہے. ایک دوسرا، یہ جو عدالتوں میں کیا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ خطے کے آس پاس کے ممالک سے دیکھیں تو آبادی دیکھیں، عدالتوں کی تعداد دیکھیں، اور اس کے بعد چیفز کی تعداد دیکھیں، تو ہم بہت آگے جا رہے ہیں. اور اس بہت آگے جانے کے نتیجے میں حکومت سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے والی سچویشن سے بچ جائے گی، لیکن اب ڈائریکٹ عدالتوں میں ججز آئیں گے، یعنی نیچے سے ایلیویٹ ہو کر آئیں جج، اور جج آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دیگر ہائی کورٹس میں آئیں، یا آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ جو مطلوبہ معیار ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں طے کیا گیا ہے، غالباً سپریم کورٹ کے جج کے لیے وکلا کا معیار یہ ہے کہ وہ 15 سال کی اہلیت رکھتے ہوں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو براہ راست بھیجا جا سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نام لیا جا رہا ہے راجہ رضوان عباسی صاحب کا، جو ابھی عمران خان صاحب کے کیسز میں مسلسل حکومت کو ہر جگہ اپنی معاونت فراہم کر رہے تھے. ان کا نام لیا جا رہا ہے. تو حکومت یہ بھی کرے گی. تو جن لوگوں کو حکومت لے کر آئے گی، حکومت ان لوگوں کو اپنے انڈر سمجھتے ہوئے یہ سسٹم چلانے کی کوشش کرے گی. پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے. پہلے کہا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع ہوگی، عدالتوں پر حکومت شب خون مارے گی، عدلیہ کی آزادی کو کنٹرول کرے گی، تو ہم سڑکوں پر جائیں گے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف یا سروسز چیفز کے اس معاملے میں کیا کرتی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف چپ رہتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف اس پر بھی ری ایکٹ کرتی ہے، جس طرح سے وہ باقی چیزوں پر ری ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کو اپنا لائے عمل اس سچویشن میں ان سے پوچھ کر طے کرنا ہے، اپنی حکمت عملی بنانی ہے. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ کچھ عرصے میں الیکشن جیت جانے کے باوجود، یعنی دوسرے لوگ گواہیاں دے رہے جیت چکے تھے پاکستان تحریک انصاف والے، پھر بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اب ان کو اپوزیشن میں بٹھا کر دروازے بند کر کے باقاعدہ دھکے دے کے باہر نکالا جا رہا ہے اس پورے سسٹم سے. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ ان تمام اداروں سے، یعنی جو انصاف کا ادارہ ہے، میں اس میں وکلا کو شامل کر لوں، تو ان تمام اداروں سے اندر سے ایک اپرائزنگ ہوگی، یا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے اندر سے ایک اپرائزنگ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ بالکل نہیں ہو سکتا. وہاں کا جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو جتنا ہم نے دیکھا، جتنا پڑھا، جتنا ہم اس کو جانتے ہیں، تو وہاں ایک زبردست چین آف کمانڈ ہے، اس کو بڑے بھرپور انداز میں فالو کیا جاتا ہے. مجھے یہ وہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. عدلیہ کی اگر میں ادارے کی بات کروں تو وہاں چانسز ہیں کہ ایک عدد مہم چلائی جائے، وکلا تحریک چلائی جائے، لیکن اس کی بھی کامیابی کے امکانات کم ہیں، اس لیے کہ حکومت نے گزشتہ کچھ دنوں میں بڑا اچھا کنٹرول کیا. وکلا کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی، بار کے لیے گرانٹس، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں. تو حکومت باقاعدہ طور پر عوام کے پیسے کا استعمال کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرتی جا رہی ہے، اور ایک عام شہری کے معاملے میں حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. غالباً یہ پورا جو شور تھا کہ حکومت ایک ترمیم کرنے جا رہی ہے انسداد دہشت گردی کے قانون میں، اور وہ ترمیم جو ہے وہ یہ ہوگی کہ کسی بھی شخص کو 3 مہینے کوئی بھی ادارہ اپنی حراست میں رکھ سکے گا. اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو بہت پیچھے رہ گیا. آج اچانک اجلاس، اور اس اجلاس سے پہلے شور، اور اس شور کے بعد یہ سب کچھ آنن فانن منظور ہو گیا. ایسا لگا کہ بہت بڑی لہر آئی، اس لہر نے سب کچھ ایک لمحے میں بہا دیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو چیزیں بہہ گئی تھیں، دیواروں سے ٹکرائی تھیں، وہ پڑی ہوئی ہیں. اور ایک عجیب صورتحال ہے جس کو اسیس کرنے کے لیے، جس پر واپس چیزوں کو نارمل کرنے کے لیے کیسے کیا جائے، ایک عدد سوچ بچار کا مرحلہ
درپیش ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وکلا کو، سول سوسائٹی کو، شاید شعبہ صحافت کو، لیکن یہ ریئیکشن جو ہے وہ فوری جو آیا ہے اس کے نتیجے میں صرف ہمیں خبریں نظر آ رہی ہیں. فوری ریئیکشن میں ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جسے ہم کہیں کہ یہ ان چیزوں کی مخالفت ہے. بہت بڑا نام ہے شعبہ صحافت کا کامران خان صاحب، انہوں نے ملٹیپل سیز لکھے کہ یہ کنسسٹنسی ہے، یہ کلیئرٹی ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے، یا سی سے چیف ہیں، سی سے چیف جسٹس ہیں، سی سے چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ جاری ہے اور یہ چلے گا اور یہ ایسے ہی رہے گا. یہ باتیں ہو رہی تھیں. جتنے ڈاکیے ہیں وہ ڈاکیے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم ایسے چلے گا، اور یہ پاکستان میں سفراء پر، پاکستان میں دیگر ملکوں کے جو ہائی کمیشنز ہیں ان پر بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسے ہی چلے گا. کیا ایسے چل پائے گا؟ ٹو ارلی ٹو جج. دیکھتے ہیں کیا بنے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.